پیسہ تھا، ہم اس کو پیچھے تھوڑی بھاگیں گے. ہمیں عثمان غنی والا حلال پیسہ دیکھنا ہے نا، ابو بکر صدیق والا حلال پیسہ دیکھنا ہے نا. فالو کرنا ہے تو ان کو کرے نا. آپ فون کریں مفتی صاحب، اپنی ڈیل چیک کروا لیں، اپنا مسئلہ پوچھ لیجئے کہ اس میں کیا حرج ہے. اگر ایک بار آپ سوال کر لیں اور وہ آپ کو کہتے ہیں سبحان اللہ کہ آپ جو کام کر رہے ہیں بالکل حلال ہے، 2 رکعت شکرانے کے نفل پڑھ لینا بھائی. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ یوں نہ کریں یوں کر لیں، یہ حرام ہے یہ حلال، وہ راستہ بھی بتائیں گے آپ، تو اس میں آپ کی روزی حلال ہو جائے گی میرے بھائیوں. تو اس کی فکر کریں. پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے نا، بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر تھوڑی گھر آتا ہے، ہم جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس. تو ہمیں رابطے رکھنے چاہیے علماء سے، مفتیان کرام سے، تاکہ ہماری روزی حلال رہے، ہم گناہگار نہ ہوں. ہم سب نے دنیا سے جانا ہے، مال لے کے تھوڑی سالہ چلے جائیں گے، پیچھے بچوں کے لیے چھوڑ کے جائیں گے. اگر وہ حرام چھوڑ کے گئے تو مار پھر بھی قبر میں پڑنی ہے. تو ایک بار چیک کروا لو بھائی، تاکہ کسی انداز میں کسی کام میں ہم حرام کی طرف نہ جائیں. حرام میں بہت سارے انداز ہوتے ہیں، رشوت ہوتا ہے، جھوٹ ہوتا ہے، سود ہوتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے. ہم ان سب چیزوں سے بچ کر کمائیں، اللہ اس میں خوب برکت ڈال دے گا. ایک آخری عادتیں تو بہت ساری ہیں، ایک اور بات کیونکہ بیان کا وقت بھی مختصر ہوتا ہے میں، اور یہ بھی بڑا ریلیونٹ ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی تھے، ان کے خالہ زاد بھائی بھی تھے، اور ان کا نام تھا حضرت مصطح رضی اللہ عنہ. پیسے بھجواتے تھے، ان کو گھر بار کا خرچہ دیتے تھے. تو وہ صحابی بدری صحابی بھی تھے اور مہاجر صحابی بھی تھے. اب ہوا یہ کہ کوئی ان سے ایسا کام ہوا اس کزن سے جس کی مدد کرتے تھے کہ بہت دکھ پہنچا صدیق اکبر کو، دل ٹوٹ گیا. تو آپ نے قسم اٹھا لی کہ اب میں اس کی مدد نہیں کروں گا. ایک تو میں اس کی مدد کرتا ہوں اور اس نے میرا ہی دل دکھایا یا میرے ساتھ ایسا کیا. تو آپ کا جب دل دکھا تو آپ نے اللہ کی قسم اٹھا دی اور خرچ نہ دینے کا ارادہ کر لیا. جب آپ نے یہ کیا نا تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت نازل ہوئی. صدیق اکبر کی شان دیکھو کہ آپ کے ایک عمل پر قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے. اور قرآن میں جو رب نے پیغام دیا نا وہ میں چاہتا ہوں کہ بیان کے آخر میں ہم سب سن لیں، اور جو اس میں مبتلا ہیں، جو اس کام میں پھنس جاتے ہیں، اس سے ہم سب کو نکلنا ہے. صدیق اکبر سے سبحان اللہ کیا خوبصورت انداز میں قرآن بیان فرما رہا ہے. اور قسم نہ کھائیں جو تم میں فضیلت والے اور گنجائش والے ہیں، قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے کی. قسم کھا گئے تھے نا کہ میں نہیں دوں گا. پھر اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کر دیں. غلطی ہو گئی نا، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دیں درگزر کر دیں. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. انعام کیا ملے گا؟ معاف کرو گے، درگزر کرو گے. کیا خوبصورت انعام رب نے اعلان فرمایا. کیا تم اسے دوست نہیں رکھتے، اسے پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے؟ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. ہائے ہائے ہائے. اب اس آیت میں بہت ساری باتیں بیان ہو سکتی ہیں. ایک خوبصورت نقطہ پہلے سن لو کہ اللہ نے صدیق اکبر کا ذکر کس انداز سے کیا. قرآن کہتا ہے اور قسم نہ کھائیں تم میں کون؟ اولو الفضل، تم میں جو فضل والے ہیں. گویا صدیق اکبر کو قرآن فضیلت والا فرما رہا ہے. اچھا پھر کیا فرمایا کہ جس نے تمہارے ساتھ برا کیا تم اس کو معاف کر دو، درگزر کر لو. کیا تم یہ نہیں چاہتے تم اس کو معاف کرو اللہ تمہیں معاف کر دے، اللہ تمہاری مغفرت فرما دے. یہ اتنا کمال کا فارمولہ، یہ جملہ قرآن کا یاد کر لو. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور چاہیے کہ معاف کریں، چاہیے کہ درگزر کریں. اب ہم سب غور کریں، ہمارے ملازم کی غلطی کیا ہم معاف کرتے ہیں؟ ہماری بیوی کی غلطی کیا ہم معاف کرتے ہیں؟ ہمارے رشتہ داروں کی غلطی کیا ہم معاف کرتے ہیں؟ کبھی دوستوں سے غلطی ہو جائے ہم معاف کرتے ہیں. اچھا ہم معاف پتہ ہے کس کو کرتے ہیں؟ جس سے کوئی مطلب ہوتا ہے، بڑا سیٹ ہے یار، ڈانٹ رہا ہے نا کوئی بات نہیں، کام بھی دیتا ہے، اس کو معاف کر دیں گے. نوکر کا گلا دبا لیں گے، اس کو گالیاں دیں گے کیونکہ وہ کچھ کر نہیں سکے گا. عجیب منطق ہے ہماری. گاڑی میں جا رہے ہیں، بڑا غصہ آیا، آگے والے نے ذرا سائڈ ماری، اتر گئے، جب دیکھا 4 گارڈ اس کے اترے. نہیں کوئی بات نہیں بھائی جائیے. اب کیا معاف کیا آپ نے؟ کوئی کمال نہیں کیا. کمال یہ کہ آپ کے پاس 4 گارڈ ہیں اور کسی گاڑی والے نے آپ کو سائڈ ماری، آپ پھر بھی اس کو معاف کریں. قدرت آپ کے پاس ہے، طاقت آپ کے پاس ہے، بدلہ آپ لے سکتے ہیں. اور حدیثوں میں یہ مضمون آتا ہے کہ جو قدرت کے باوجود معاف کر دے اللہ اس کو جنت میں داخلہ عطا فرماتا ہے. ہم تو چوٹ کہتے ہیں میں چھوڑوں گا نہیں، بتاؤں گا، ابھی تو تھوڑا موقع نہیں مل رہا، بندہ بس سامنے آئے، کبھی موقع آیا تو اس کو ذلیل کروں گا. دل میں رکھے بیٹھے انتقام کی آگ میں جل رہے ہیں. بیوی غلطی کرے تو گالیاں نکالتے ہیں، ملازم بیچارہ غلطی کرے، برتن اس کے ہاتھ سے گر گیا، اس کی خیر نہیں ہے. اب وہ غریب آدمی کو پتا ہے صاحب روز گالیاں دیتا ہے لیکن کیا کروں، نوکری کہیں اور ملے گی نہیں، مگر اکیلے میں روتا ہوگا. ایک بندہ ملا، ایک اسلام میں بتا رہے تھے کہ مجھے ایک بندہ ملا، کسی نے پوچھا چلی تنخواہ کتنی ہے؟ بولے اتنی. بولے تنخواہ تو بہت اچھی ہے. بولا آدھی کام کی آدھی گالیوں کی ہے، روز گالیاں سنتا ہوں سیٹ. توبہ توبہ توبہ، اس کو مرنا نہیں سیٹ. میں نے ایک جملہ بڑا کمال کا سنا تھا. ہم سب اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ میرے سارے گناہ معاف فرما دے.
یہ کہتے ہیں اللہ میری ساری خطائیں معاف فرما دے، صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے۔ اچھا ہم اللہ سے چاہتے ہیں کہ اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے، ہم لوگوں کو معاف کر دیں؟ یہ کیسی عجیب دعا ہے کہ میں کسی کو معاف نہیں کروں گا، اللہ تو مجھے معاف کر، میں سب سے بدلہ لوں گا، یا اللہ تو مجھے مت پکڑیو۔ یہ کیسی دعا ہے بھائی؟ مزہ یہ ہے کہ بندہ ہو کر پہلے نے بندوں کو معاف کرنا، اور پھر اللہ سے کہوں نا کہ اللہ میں تو بندہ ہوں، میں بندہ ہو کر بندوں کو معاف کر رہا ہوں، تو تو مالک ہے، تو تو خالق ہے، تو تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے، تو مجھے معاف فرما دے۔ پھر مزہ ہے نا مانگنے کا۔ اگر چاہتے ہو نا کہ اللہ ہمیں معاف کرے، اور قرآن میں رب نے فرمایا نا، کیا پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کریں، درگزر کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں قیامت کے دن نہ پکڑے تو ہمیں یہاں لوگوں کو معاف کرنا ہوگا۔ اور یہ حدیثوں میں آیا کہ جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، وہ آسمانوں کا مالک تم پر رحم فرمائے گا۔ مگر نہیں، انداز ہی اور ہوتا ہے، ہر بات پہ گالی، ہر بات پہ برا بولا بولنا، نہ کرو ایسا۔ لوگوں کے دل مت توڑیے، یہ دل جو زبان کا وار ہے نا، یہ تلوار کے وار سے زیادہ سخت ہے۔ اور خدا کی قسم اللہ کی بارگاہ میں معافی بڑی پسندیدہ عمل ہے۔ اگر بندہ راضی ہو گیا نا تو رب بھی راضی ہو جائے گا۔ معاف کر دیا کرو، درگزر کر لیا کرو، اور یہ کہہ کر کیا کرو کہ اللہ اب تو مجھے معاف فرما دے۔ ایک صحابی رسول کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے کسی غلام نے کوئی مسٹیک کر دی، انہوں نے چابک اٹھایا اسے مارنے کے لیے، غصہ آیا تو پیچھے سے انہیں آواز آئی کہ جتنا تم اپنے غلام پر قدرت رکھتے ہو نا، کوئی ہے جو تم پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے۔ تو اس صحابی نے جب مڑ کے دیکھا تو پیچھے نبی پاک جلوہ فرما رہا۔ صحابی نے ہاتھ جوڑے کہ حضور معاف کر دیں، میں اپنے اس غلام کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ تو یہ نبی پاک کی تربیت فرمایا کرتے ہیں کہ اگر آج ہم کسی پر کنٹرول رکھتے ہیں نا، وہ مالک تو ہم سب پر کنٹرول رکھتا ہے، ہم کدھر جائیں گے اگر اس نے پکڑنا شروع کر دیا۔ وہ واقعہ میں نے کئی بار بیانات میں سنا ہے، لیکن ہے بڑا ریلیونٹ، اس لیے پھر سنا دیتا ہوں کہ ایک شخص تھا بڑا گناہگار تھا اور اس کا انتقال ہوا۔ اس کے دوست نے اسے خواب میں دیکھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو وہ کہتا ہے بس میں تو گناہگار ہی تھا، لیکن زندگی میں ایک بار ایسا ہوا کہ میری وائف نے، میری بیوی نے کھانا بنایا گھر میں اور اس میں نمک بڑا زیادہ ڈالا۔ مجھے بڑا غصہ آیا کہ میں اس کو سزا دوں، پلیٹ منہ پہ مار دوں۔ ہو سکتا ہے یہاں ابھی بھی کچھ شیر ببر ایسے بیٹھے ہوں گے جو کھانا گڑبڑ ہو جائے، چائے ٹھنڈی ہو جائے تو کچھ نہ کچھ کر ہی رہے ہوتے ہیں گھر میں۔ میرا بھی بڑا جی چاہا، پھر میں نے سوچا یار بیوی نے ایک بار کھانا غلط پکایا، مجھے غصہ آ رہا ہے، بدلہ لینے کو جی سے آ رہا ہے، میں تو صبح شام اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں، اللہ تو مجھے نہیں سزا دے رہا۔ کہہ رہا بس یہ دل میں خیال آیا نا، میں نے کچھ بھی نہیں کہا بیوی کا۔ مرنے کے بعد مجھے بتایا گیا کہ اس روز جو تو نے بندہ ہو کر میری بندی کو معاف کیا تھا، میں تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہوں، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ جو بدلہ لیتے ہیں وہ سوچیے اگر ان سے پکڑ ہوئی تو کہاں جاؤ گے؟ ارے ایک سوری بولنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اچھے خاصے بچپن کے دوست ہیں، ایک بار جھگڑا ہوا نہیں معاف نہیں کروں گا، وہ دوست الگ بیٹھا ہے، یہ دوست الگ بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے یہ معافی مانگے، یہ کہتا ہے وہ معافی مانگے، اس چکر میں دونوں مل ہی نہیں رہے، یاد بھی آ رہی ہے ایک دوسرے کی، ملنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میاں بیوی میں جھگڑا ہوا، بیوی میکے جا کے بیٹھ گئی، بیوی کہتی شوہر معافی مانگے پھر جاؤں گی، شوہر کہتا بیوی معافی مانگے، ارے ایک سوری آپ دونوں کو دور کیے بیٹھے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، قرآن کہہ رہا ہے معاف کر دو، درگزر کر دو، دل بڑا کر لو۔ اور پھر کیا خوبصورت وعدہ آگے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، تمہاری مغفرت فرما دے۔ تو جو چاہتا ہے کہ رب مجھے معاف کر دے وہ اللہ کے بندوں کو معاف کرے۔ یہ دشمنیاں، یہ ریولی ہمارا انداز نہیں ہے۔ ہو جاتا ہے یار، انسان ہی تو ہے نا، ہم سارے انسان ہیں، ہمارے خاندان والے بھی انسان ہیں، میری بیوی میرے بچے بھی انسان ہیں، میرے ملازمین بھی انسان ہیں۔ نکل گیا ہوگا زبان سے کوئی ایسا جملہ، کب تک دل میں رکھو گے یار؟ ہماری بھی تو خطائیں ہیں۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج میں نے مختصر بیان میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی چند عادتیں بیان کی ہیں، اور یہ وہ عادتیں ہیں جو جنت میں لے جانے والی عادتیں ہیں۔ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، فقط حلال کمانا ہے، عاجزی اختیار کرنی ہے، تکبر کے قریب نہیں جانا ہے، پھر چھپ کر عبادت کریں، اللہ کے لیے نیکی کریں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ ہاں اس میں یہ ضرور ہے انما الاعمال بالنیات، اگر کوئی لوگوں کو سامنے کوئی نیکی کرتا ہے اور اس نیت سے کرتا ہے کہ باقی لوگ بھی کریں، اس میں حرج نہیں ہے، لیکن دل سے ضرور پوچھے کہ میں کس لیے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اور چوتھی بات جو ہم نے سنی کہ ہمیں معاف کرنا ہے،
درگزر کرنا ہے, جھگڑے نہیں کرنے, انتقام نہیں لینے, بدلے نہیں لینے. ہم مسلمان ہیں, مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں اچھا اب اس طرح کی میں باتیں کروں گا نا, شیطان کسی کے دل میں ڈال رہا ہوگا, یار مولانا صاحب باتیں تو ٹھیک کر رہے ہیں بھائی, زمانہ معافی کا نہیں ہے, ذرا معاف کر دیں گے تو لوگ سمجھیں گے میں بزدل ہوں, میں پہلوان نہیں ہوں, میں میری چلتی نہیں ہے. یہ بھی تو شیطان ہے نا, اس کو بھی تو اپنا کام کرنا ہے, وہ بھی کر رہا ہوگا کہیں نہ کہیں. اب آؤ میں اللہ کے حبیب کی حدیث آخری میں سنا دیتا ہوں. نبی پاک فرماتے ہیں, حدیث پاک کا خلاصہ بخاری کی حدیث ہے, پہلوان وہ نہیں ہے جو غصے کے وقت کسی کو پچھاڑ دے, پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت قابو میں رکھے, اپنے آپ کو قابو میں رکھے. اور واقعی لاجیکلی بھی سمجھ آتا ہے. آپ کو کوئی گالی دے, آسان کیا ہے, رپلائی میں گالی دینا یا صبر کرنا؟ صبر کرنا مشکل ہے. گالی تو سب کو ہر بندہ فوراً دے دیتا ہے. ارے مزہ یہ ہے کہ روک کے دکھاؤ نا, مرد ہو تو مردانگی یہی ہے. تو اس نے برا کیا ہے, میں اسے معاف کر, اور پھر اللہ دیکھو آپ کو کیسا نوازتا ہے. اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات. تو یہ چند باتیں یاد رکھیے گا, اور ایسی باتوں کو اگر کنٹینیو سیکھنا چاہتے ہیں تو میں گزارش کروں گا کہ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آیا کریں. ایسے بیانات مدنی چینل پر آتے ہیں, مدنی چینل دیکھیں, ہمارے یوٹیوب پر پروگرامز چلتے ہیں, وہ دیکھیں, تاکہ آپ اس طرح مزید بیانات سنیں گے تو سیکھتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ آپ کو اس کی بہترین جزا بھی عطا فرمائے, اور رب کریم ہم سب کو نیکیوں والی, اللہ کی رضا والی, عاجزی والی اور رزق حلال والی زندگی نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے اعمال کی اصلاح